بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کریم ذات نے ہمیں اپنی تمام پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے سب سے عظیم، خوبصورت، طاقتور، اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، شکر الحمدللہ۔ زندگی کا ایک نیا دن آج شروع ہوا جس کی ابتدا اللہ رب العزت کی پاکیزہ گھر مسجد میں نماز فجر ادا کر کے اس کا آغاز ہوا۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کا خوبصورت عمل جو ہوتا ہے، اللہ پاک اس میں شامل ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ اس خوبصورت کام میں برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ یہ خوبصورت زندگی کی جو گھڑیاں ہیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقین جانیے انسان کی زندگی کا جو 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، دن اور رات، اس میں وہ گھڑیاں، وہ لمحات انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں جس میں انسان اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق عمل کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو زندگی کے لمحات گزرتے ہیں، ظاہر ہے وہ دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، اپنی ذات سے تعلق ہوگا، یا شیطانی اعمال میں شیطانی کام کرتے ہوئے وہ وقت گزارے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی خوبصورت کام کریں، نیکی کا عمل کریں، تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، بس اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے میری پچھلی غلطیوں کو معاف فرمائے اور بقیہ جو زندگی اللہ پاک مجھے مزید اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 82 کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں، 82۔ اس کا آج ہم نے ترجمہ سننا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد اگر ہے 2-4 دن آگاہ ہوا تو بات چل رہی تھی منافقین کے طرز عمل کی، کہ جب حکم دیا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو ان کا طرز عمل کیا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ جب حضور کے سامنے ہوتے تو کہتے ہم نے حکم مان لیا، اور جب تنہائی میں چلے جاتے، علیحدہ ہوتے، تو پھر ساری رات عجیب و غریب مشوروں میں گزارتے کہ اسلام کے خلاف باتیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ یہ سوچتے ہیں، جو مشورے کرتے ہیں، اللہ ان کو لکھ رہا ہے۔ یہ پچھلی آیت کے اندر حکم تھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ اے پیارے حبیب فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ اپنا رخ انور پھر آپ ان کی طرف دھیان نہ دیں، یہ کیا کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کا اور میرا آپس میں معاملہ ہے، میں خود ان سے پوچھ لوں گا کہ یہ جو آپ کے خلاف مشورے کرتے تھے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ ہی آپ کا کارساز کافی ہے۔ آج کی جو خوبصورت آیت ہے یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، ان کے لیے بھی حکم تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، افلا تو کیوں نہیں، یتدبرون غور و فکر کرتے۔ یہ لوگ جو ہے، یہ منافقین جو ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف سوچنے والے لوگ جو ہیں، کیوں نہیں غور و فکر کرتے القرآن، قرآن مجید کے اندر۔ اگر یہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر لیتے تو پھر یہ ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ آتی کہ یہ قرآن جو ہے
یہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا کلام، یہ خدا کا کلام ہے، یہ کسی غیر اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، جن سے منع کیا گیا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے۔ تو اگر ان کو پتہ ہوتا، اگر یہ غور و فکر کرتے، انہوں نے غور و فکر نہیں کی، یہ اوپر سے پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید جو ہے اللہ پاک کی آخری کتاب، یہ صرف میں کتنی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پڑھنے کے لیے نہیں آئی کہ اس کو پڑھیں اور ثواب حاصل کریں۔ پڑھنے سے ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو قرآن مجید کے آنے کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ جب اس کو ہم سمجھیں گے۔ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں عربی کی سمجھ ہی نہیں آتی جب تک اس کا ترجمہ وغیرہ یا اس کو سمجھے نہیں۔ جب سمجھ آ جائے گی پھر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اس سے پہلے سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور سمجھنے کے لیے اس زبان کا آنا ضروری ہوتا ہے، ترجمے کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر پنجابی ہوتی، اردو ہوتی تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عربی لوگ جو تھے ان کی زبان عربی تھی، وہ سمجھ لیتے تھے، لیکن جو باریکیاں ہوتی، جہاں وضاحت ضروری ہوتی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے، اور جہاں ضرورت نہیں تھی ان کی تو زبان، ہماری تو زبان نہیں ہے۔ تو ہم آج کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں کئی ایسے جملے آئے ہیں، افلا تعقلون، اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں اتنی عقل نہیں؟ یہاں بھی یہ ہے کہ تم قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے، حدیث کو کیوں نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، اتنے بے عقل ہو تم۔ افلا یعلمون، کیوں نہیں یہ لوگ سمجھتے؟ یہاں پہ افلا یتدبرون، ڈیپلی یعنی گہرائی میں جا کے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف، قرآن مجید کی ایک ایک آیت قابل توجہ ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اور پھر انسان اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اگر قرآن کو غور و فکر کے ساتھ، تسلی کے ساتھ سمجھ کر پڑھے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کم از کم ترجمے والا قرآن مجید ہی پڑھ لیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی، آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو اس قسم کی جو محافل ہوتی ہیں جہاں قرآن مجید کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، وہاں بیٹھ جائیں۔ تو کم از کم کچھ تو کریں نا، یہ تو آپ نے کرنا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہمارے دماغوں میں اللہ القاء کر دے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا اور ٹائم دینا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ پکی پکائی روٹی ہمیں مل جائے اور ہم کھا کے اپنا پیٹ بھر لیں، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ ایک ہم نے محنت شروع کی ہوئی ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ انہوں نے کیوں نہیں قرآن مجید میں غور و فکر کیا؟ اگر انہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ہوتا تو ان پر یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ یہ رب العزت کا کلام ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ وَلَوْ كَانَ، اگر یہ کلام ہوتا غیر اللہ، غیر اللہ کا، یعنی کسی انسان کا، فرشتوں کا، نبیوں کا، اللہ کا کلام نہ ہوتا۔ اتنا نہیں سمجھ رہے، ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کلام کسی غیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو لَوَجَدُوا، یہ ضرور پاتے فیہ، اس کلام میں اختلافاً کثیرا، کثیر اختلاف پاتے، کیونکہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا رائٹر جو ہے نا، اس کی بھی آپ کتاب لے لیں جو اس نے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور نظر آئے گا، یا کوئی انسان اس سے اختلاف کرے گا۔ واحد یہ کتاب قرآن مجید ہے جو کلام اللہ ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے کلام ہونے کی، کہ صدیاں گزر گئیں، آج تک کسی کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر، اس کلام کے اندر رتی برابر بھی اس سے اختلاف کرے یا اس کو آگے پیچھے کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے،
اس کے اندر کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حالانکہ پتہ کیا ہے، یہ کتاب تقریباً 23 سال کم و بیش عرصے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وقت جو تھا وہ ایسے نہیں تھا کہ کوئی امن سکون کا وقت تھا۔ یہ تو وہ وقت تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب لوگوں کو آپ نے دعوت دین جو ہے وہ دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی نا جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، تو اس کے بعد پھر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ شروع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہے کلام یہ اللہ کا ہے، اس پر ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنا کردار ان کے سامنے رکھا۔ قرآن 40 سال کے بعد نازل ہونا شروع ہوا، اور دعوت و تبلیغ کی تعلیم جو ہے یہ 40 سال کے بعد شروع ہوئی۔ پہلے کیا تھا؟ کردار۔ پہلے یہ بتانا مقصود تھا کہ جب جو بندہ دین کی تبلیغ کرے پہلے وہ اپنے آپ کو صحیح کرے، پہلے اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ دین کی بات سن کر کہنے والے کی زندگی پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ یہ خود تو ایسے کرتا ہے، باتیں کیسی کر رہا ہے، ہمیں یہ کہہ رہا ہے، خود یہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو اپنی زندگی کافروں کے سامنے رکھی تھی کہ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، میں کیسا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگ کافر، آپ کی جان کے دشمن، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہو آپ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہو، ہم آپ کے دشمن ہیں، لیکن ایک بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہو، آپ امین بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہوئی نا قیامت تک کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، جو حضور کے لیے گواہی ہے صادق اور امین۔ آج ہمیں تو ان کا لفظ بولنا آتا ہے، اس کا معنی پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، لفظ بولنا ضرور آتا ہے کہ صادق اور امین کی ڈگریاں لے رہے ہیں ادھر ادھر سے کہ صادق اور امین کی ڈگری فلاں نے دے دی، فلاں نے دے دی۔ صادق اور امین کی ڈگری اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے، اور حضور نے کردار سامنے رکھا تو مکہ کے کافر بھی بول اٹھے کہ آپ صادق اور امین ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کوئی بات کہی کہ میں کیا بولتا ہوں، اگر ساری زندگی ہم نے آپ کو سچ بولتے دیکھا، ساری زندگی ہم نے آپ کو امانت دار دیکھا، اسی لیے تو یار کبھی ہو سکتا ہے کہ دشمن اپنی امانت دشمن کے پاس رکھے؟ ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکے کے کافروں نے، دشمنوں نے اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے لگے تو اس رات حضور نے ساری امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کی، اور فرمایا علی آج کی رات میرے پلنگ پہ سو جاؤ، یہ صبح ساری امانتیں فلاں 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 کو دے کر پھر تم بھی مدینے آ جانا۔ ایسی شخصیت ہے کوئی دنیا میں نظر آنے والی؟ تو قرآن آپ پہ اترا، اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس دور میں جو عجیب و غریب حالات تھے، اور جو چند لوگ مسلمان ایمان کو قبول جنہوں نے کیا تھا، مکے کے کافروں کا پورا زور تھا کہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے، اور اسلام کو پھونکے مار مار کے وہ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اس چراغ کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روشن کیا تھا، لیکن وہ بجھا نہ سکے، وہ جلتا رہا، اور آج تک جل رہا ہے، قیامت تک جلتا رہے گا۔ تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا انہوں نے قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کیا، اور یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے کلام بھیجا گیا ہوتا تو ضرور اس میں کثیر اختلاف پاتے۔ اختلاف کا نہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کوشش کریں قرآن مجید کو سمجھنے کی، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جب سمجھ آ جائے تو پھر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔ آمین آمین۔